ایک تھا پیارا سا جنگل۔ یہ جنگل کوئی خوفناک گھنا جنگل نہیں تھا۔ اس میں تمام جانور امن اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان جانوروں کے علاوہ وہیں پہ کچھ ہاتھی بھی رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک ننھا ہاتھی جنگل میں صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ وہ مزے سے گھوم رہا تھا جب اس کی نظر ایک چھوٹی سی خوبصورت 2 پہیوں والی سائیکل پر پڑی، تو وہ سیر کو بھول کر سائیکل کی طرف لپکا۔ سائیکل بہت صاف اور چمکدار تھی۔ کسی نے اسے درخت کے تنے کے سہارے کھڑا کر رکھا تھا۔ سائیکل کے قریب پہنچ کر ننھا ہاتھی اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت سائیکل ہے، ننھا ہاتھی دل میں سوچنے لگا۔ بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس دن ایک بچے کے پاس دیکھی تھی۔ ننھا ہاتھی سائیکل کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش ایسی سائیکل اس کے پاس بھی ہوتی۔ یہ سائیکل کس کی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ پھر خود ہی کہنے لگا، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر یہ سائیکل میری ہوگی۔ یہ کہہ کر ننھا خوشی خوشی سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پیڈل مارنا شروع کر دیے۔ سائیکل چلنے لگی۔ مارے خوشی کے ننھے ہاتھی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ سائیکل کو چوڑے راستے پر لے آیا اور تیز تیز پیڈل مارنے لگا۔ لیکن اچانک اس کا دل اداس ہو گیا۔ یہ سائیکل بہت اچھی ہے لیکن میری تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ سائیکل کسی اور کی ہے۔ لیکن مجھے تو یہ سائیکل جنگل میں پڑی ملی ہے، اس لیے میری ہو گئی۔ ہاں، یہ میری سائیکل ہے۔ یہ سوچ کر ننھے ہاتھی نے سائیکل کی رفتار دوبارہ تیز کر دی۔ اتنے میں اسے چوہا نظر آیا۔ چوہا ایک پرانے درخت کے کھوکھلے تنے میں بیٹھا کہانیوں کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا حال ہے بھائی چوہے؟ ہاتھی نے جوش سے کہا۔ پھر اس نے سائیکل روک دی اور چوہے سے بولا، میں اپنی سائیکل پر صبح کی سیر کے لیے نکلا ہوں۔ چوہا حیرت سے بولا، اپنی سائیکل پر؟ یہ سائیکل تمہاری کہاں سے ہو گئی؟ ہاتھی نے جواب دیا، ہاں ہاں، یہ میری سائیکل ہے، دیکھ نہیں رہے اسے میں ہی چلا رہا ہوں۔ چوہے نے کہا، لیکن تمہارے چلانے سے یہ سائیکل تمہاری تو نہیں ہو گئی ہے۔ یہ اس بچے کی سائیکل ہے جو جنگل کے ایک کونے میں چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ میں نے خود اسے یہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری مس کہتی ہے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اسے رکھتے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ہاتھی نے فوراً سائیکل چلا دی اور چوہے سے کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ تو میری سائیکل ہے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں چوہا اس کی شکایت نہ کر دے۔ اب وہ سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ اس نے سائیکل میں لگی ہوئی گھنٹی بجائی، ٹرن ٹرن۔ گھنٹی بجانے میں اسے اتنا مزہ آیا کہ اس نے کئی مرتبہ گھنٹی بجائی۔ خوشی سے اس نے ایک چنگاڑ ماری اور پھر گھنٹی بجانے لگا۔ چوں چوں چڑیا اس وقت اپنے گھونسلے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جب اس نے گھنٹی کی ٹرن ٹرن اور ننھے ہاتھی کی چنگاڑ سنی تو بولی، خیر تو ہے۔ اسکول نہ جانے پر جب ننھے ہاتھی کی پٹائی ہوتی ہے تو روز ہی چنگاڑتا ہے، مگر آج یہ گھنٹیاں کیوں بجا رہا ہے؟ جب چڑیا کی نظر ننھے ہاتھی پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ننھا ہاتھی ایک خوبصورت نئی سائیکل پر گھنٹی بجاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہاتھیوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اپنے بچے کو ایسی قیمتی سائیکل دلا دیں؟ ہو نہ ہو اس نے یہ سائیکل کہیں سے چرائی ہے۔ چوں چوں چڑیا بڑبڑائی۔ پھر چوں چوں چڑیا زور سے اڑی تاکہ جنگل کے سب جانوروں کو بتا سکے کہ ننھی ہاتھی کو کہیں سے سائیکل ہاتھ لگی ہے جس پر وہ بیٹھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ تمام جانور پہلے ہی ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ سائیکل کس کی ہے اور ننھے ہاتھی سے واپس کس طرح لی جائے۔
दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके इन्हें सारी बात बता दी थी। चूं चूं चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की ट्रन ट्रन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल इन जानवरों के नज़दीक पहुंची, सब ने इसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से ख़रीदी? खरगोश ने पूछा। खरीदेगा भला कहाँ से? किसी को डरा धमका कर ले ली होगी, चूहे ने कहा। नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से छीनी नहीं है, नन्हे हाथी ने जवाब दिया। तो फिर बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास? लोमड़ी ने इसे डांट कर कहा। कहीं पड़ी हुई मिली थी तो इसके मालिक को भी ढूंढते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब इसकी खैर नहीं तो सामने खड़े बंदर को एक तरफ धक्का दिया और साइकिल तेज़ी से निकाल कर ले गया। सारे जानवर चिल्लाए, लेना, पकड़ना, दौड़ो, जाने ना पाए। लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज़ चलाया और काफ़ी आगे निकल गया। बंदर तेज़ी से इसके पीछे भागे। खरगोश ने कहा, मेरी रफ्तार तेज़ है, मैं इसे पकड़ लूँगा। ये कहकर वो नन्हे हाथी के पीछे लपका। लोमड़ी और चूहा भी इसके पीछे भागे। चूं चूं चिड़िया भला कब पीछे रहती, वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे गई। नन्हे हाथी ने जो मुड़कर देखा तो खरगोश, लोमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करता पाया। इसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल ख़तरनाक हद तक तेज़ हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी थी। इतने में एक बड़ा सा पत्थर साइकिल के रास्ते में आया। इससे टकरा कर साइकिल जोच ली तो हाथी इसे संभाल ना सका और साइकिल के साथ धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। इसके बाद इसे होश ही ना रहा। जब नन्हे हाथी को होश आया तो वह अस्पताल में था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सारे जानवर जमा थे। मम्मी हाथी और पापा हाथी भी इसके पलंग के पास खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसी की चीज़ ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है, तुम्हें इसकी सज़ा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा करो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे। वादा अब्बू वादा, नन्हा हाथी जल्दी से बोला। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी और चूं चूं चिड़िया फिर जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में ये खबर सबको सुना दे कि नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली है। Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.